بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک میں نام لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث میں یہ سارے صفاتی ہیں یہ سارے تو اللہ کی ذات بھی ہے اللہ کی صفات بھی ہے صفات اللہ کی کیسی ہیں اس میں مسائل پیدا ہو گئے اس میں سنیں میں ذات واجب الوجود ہے ذات جس کا ہونا ضروری ہے عدم محال ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اللہ ازلی بھی ہے اور اللہ ابدی بھی ہے صفات کے بارے میں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہو گیا تو وہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ آپ سمجھے ذرا کوشش کریں یا پھر آگے صفتوں کا مسئلہ آئے گا جی ہن پڑھ سما کن پھر یہ جو مذہب ہے نا امام حمید الدین دریری کا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ واجب الوجود لذات ہی اللہ بھی ہے تو واجب الوجود لذات ہا اللہ کی صفات بھی اللہ بھی واجب الوجود ہے پھر انہوں نے اپنے اوپر اعتراض کیا جی اس طرح کہ صفات بھی اگر واجب لذات ہا ہوں واجب تو پھر صفات تو باقی رہیں گی صفات تو کیونکہ جو واجب ہے وہ تو باقی ہے آگے سمجھ اور یہ جو کسی شے کا باقی رہنا ہے بقا ایک معنی ہے بقا معنی معنی عرض ہے بقا عرض ہے تو پھر لازم آئے گا قیام العرض بالعرض قیام المعنی قیام البقا بالصفت یہ لازم آئے گا یہ خود سے سوال کر دیا جی جیسے یوں کہ بلا تشبیہ یہ سفیدی جو رنگ ہے نا سفیدی اس کے ساتھ سفیدی قائم ہے تو عرض مال کے ساتھ قائم ہوتی عرض کے ساتھ قائم نہیں ہوتی تو یہ انہوں نے خود سوال کر دیا پھر خود ہی جواب دیا آگے علامہ پھر بات چلائیں گے کیا کہ جی دھیان کروے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے واجب الوجود ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اعتراض کیا اپنے آپ پر یعنی خود پریشان ہوئے صفات اگر واجب لذات ہاں ہوں ایک واجب کا معنی ہے کہ ان صفات کا اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے ان صفات کا اللہ کے لیے ہونا ضروری یہ اور بات ہے یہ کہ صفات خود واجب لذات ہیں تو پھر یہ باقیہ پھر صفات باقیہ ہوں گی بقا باقی کے بھئی ضارب کے ساتھ ضرب قائم ہے کہ نہیں تو جو باقی ہوگا اس کے ساتھ بقا اور بقا جو ہے یہ کیا ہے باقی ہونا یہ ایک عرض ہے لہذا لازم آئے گا بقا قیام المعنی بالمعنی بقا کا قیام صفت کے ساتھ وہ عرض اس لیے نہیں بولے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر لفظ عرض نہیں بولا جاتا اس لیے بچے ہیں ورنہ مراد وہی ہے تو یہاں جو ہے نا قیام اور صفت کہہ دے بھی قیام کا بقا کا قیام لازم آئے گا کس کے ساتھ صفت کے ساتھ یہ انہوں نے اعتراض کر دیا یہ انہوں نے اعتراض کیا اور حاصل ہو کہ اگر صفات باقیہ ہوں تو پھر کیا ہوں گی وہ ایک لکانت مان ایک صفت ہوں گی اور جب کہ ہوگی معنی تو پھر لازم آئے گا قیام المعنی بالمعنی یہ مطلب ہے سمجھے ہی اچھا جی فَأَجَابُوا بِأَنَّ كُلَّ صِفَةٍ فَهِيَ بَاقِيَةٌ بِبَقَاءٍ هُوَ نَفْسُ تِلْكَ الصِّفَةِ پھر انہوں نے جواب دیا اس بات کا کہ ہر صفت وہ باقی ہے ایسی بقا کے ساتھ جو صفت کا عین ہے صفت اور صفت کی بقا ایک ہے صفت تاکہ نہ دو ہوں نہ لازم ہے قیام المعنی بالمعنی کیا کہ جی تو پھر انہوں نے جواب
جواب دیا کہ ہر صفت باقی ہے، ہر صفت پس وہ باقی ہے بقا کے ساتھ، اور جملہ صفت تھی ایسی بقا کے ساتھ جو خود وہ صفت وہ صفت کا عین ہے، یعنی اللہ کی صفت اور صفت کی بقا یہ آپس میں ایک چیز ہے، آپس میں، لہذا قیام المعنی بالمعنی، لازم نہیں۔ کیونکہ اس کے لیے تو دو چیزیں ہونا تب لازم آتا ہے نا، تو اس بقا جو ہے وہ صفت کا عین ہے، صفت کا، انہوں نے خود یہ جواب بھی دیا جی، اور سمجھے ہی ہوں ادھر دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اعترضوا، پھر اعتراض کیا انہوں نے، جنہوں نے دلیل پکڑی ہے، اعتراض کیا اپنے خلاف کہ صفات اگر واجبہ لذات ہاں تو البتہ باقی ہوں گی، اور بقا ایک معنی ہے، مراد معنی سے یہاں وہ شے جو قائم بنفس ہی، اور یہ متکلمین کے نزدیک عرض سے عام ہے، جو خود قائم نہ ہو، خام خواب و عرض نہیں ہوتی، متکلمین کے نزدیک یہ عام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات متکلمین کے نزدیک معانی ہیں لیکن ان کو آراز نہیں کہتے، اللہ کی صفات متکلمین کے نزدیک معانی ہیں لیکن ان کو آراز نہیں کہتے، پس لازم آئے گا قیام معنی کا کس کے ساتھ، اور یہ تو محال ہے، جیسا کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ، اور دلیل دونوں کی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ شے جو نہ قائم ہو بے نفس ہی، جو خود قائم نہیں ہے، وہ نئی صلاحیت رکھتی ہے اس بات کی کہ اس کے ساتھ کوئی غیر قائم ہو، جو خود قائم نہیں ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایشا بس ہے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بحث ہے، اس لیے کہ صفات اگر واجبہ لذات ہا ہوں تو پھر تو وہ معنی نہیں ہوں گی، جب صفات واجبہ لذات ذاتی طور پر واجب ہیں تو پھر وہ معنی نہیں بنے گی جی، کیونکہ وہ واجب ہے۔ یہ سوال کیا، اچھا جی، انہوں نے جواب دیا کہ کلو صفت الہیت، ہر صفت الہیہ پس وہ باقی ہے ایسی بقا کے ساتھ کہ وہ خود وہ صفت کا عین ہے جی، یعنی بقائے صفت کا خلاصہ یہ ہے، بقائے صفت نہ کہ امر زائد ہے کس پر، جیسا کہ یہ لفظ بولتے ہیں کہ وجود کا وجود کا عین ہے، کہ وجود کا وجود عین ہے، وگرنہ وجود کے لیے پھر وجود ہوگا، اس کے لیے پھر وجود ہوگا، پھر اس کے لیے پھر وجود ہوگا، تسلسل لازم آئے گا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وجود الوجود، عین الوجود، سمجھیے جی، بے وجود کا جو وجود ہے، وجود کا ہونا یہ ہونے کا عین ہے، نہیں سمجھے، وجود کا ہونا ہونے کا یہ ہونے کا عین ہے جی، لہذا بھی تک اگر تسلسل نہ ہو پھر جی توجہ یار۔ اور عجب ان سے کہ کیسے تعرض کیا انہوں نے اس سوال ضعیف کے لیے اور جواب سخیف کے لیے، اور چپ کر گئے اعظم الاشکالات سے، وہ کیا ہے، لزوم تعدد الواجب ہے کہ جب ساری صفتیں واجب لذات ہاں ہیں، ساری صفتیں، تو پھر اللہ بھی واجب الوجود، صفات بھی واجب الوجود ہیں، تو یہ تعدد واجب لازم آ گیا ہے، اور بھی عدم قیام الواجب بنفس ہی، کہ بھئی واجب نفس ہی کا عدم قیام بھی، جو صفت ذاتی طور پر واجب ہے اب یہ قائم تو نہ ہوئی، کیونکہ خود بذات ہاں واجب ہے نا، تو جب ذات ہاں واجب ہے تو پھر اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تو یہ لازم آ گیا جی، تو کہتے ہیں اس ادھر چپ کر گئے، بات ہی نہیں کی ہے جی۔ اچھا جی، وارد ہیں جواب پر دو اشکال جو انہوں نے جواب دیا کہ بقا کا، سنیں ہی ایک ان دو کا، کہ اگر تمہاری بات پوری ہو تو البتہ جائز ہوگا عرض کا بقا، اس بنا پر کہ عرض کی بقا، تو حالانکہ یہ نہیں ہے، عرض کے بارے میں تو قانون پڑا ہے کہ عرض جو ہے وہ ہر لحظہ بدل رہی ہے، بقا جو ہے بقا، وہ اب بقا جو ہے وہ عرض ہر لحظہ ختم ہو رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، تو یہ جو بقا ہے اس میں متسلسل چل رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، پیچھے پڑا تھا جی۔ جواب دیا گیا کہ عرض کا بقا جو ہے وہ عرض کا
باوجہ منفک ہونے بقا عرض کے بقا سے اپنی آنے، جب وہ عرض پیدا ہوئی تھی وجود میں آئی تو اس وقت تو بقا کوئی نہیں تھی، تو لہٰذا عرض اور بقا جدا ہو سکتے ہیں۔ ثانی یہ ہے کہ تم نے اگر ارادہ کیا ہے عینیت سے اتحاد المفہوم کا تو یہ بات ممنوع ہے کہ کہو کہ دونوں کا مفہوم ایک ہے، اور اگر ارادہ کیا ہے کہ بقا ایک امر اعتباری ہے، موجودی نہیں ہے موجود خارج میں جو قائم بھی صفت ہو، تو یہ بات تو مسلم ہے، لیکن عرض کی بقا بھی تو پھر اسی طرح ہی ہوگی جی، تو پھر جائز ہے کس کی؟ عرض کی بقا بھی جائز ہے، وہ بھی عرض پھر ختم نہ ہو اور باقی رہ جی۔ پھر اعتراض کیا انہوں نے بائیں طور کہ صفات اگر ہوں واجبہ لذات ہاں تو البتہ باقی ہوں گی، اور بقا ایک معنی ہے، چونکہ ہر مشتقی کے ساتھ مبدا قائم ہے، پس لازم آئے گا قیام المعنی بالمعنی۔ پس جواب دیا انہوں نے بائیں طور کہ ہر صفت پس وہ باقی ہے بقا کے ساتھ، وہ بقا عین ہے اور صفت کا۔ پھر اعتراض کیا انہوں نے بائیں طور کے صفات اگر ہوتی واجبہ لذاتی ہاں تو البتہ باقی ہوتی، اور بقا ایک معنی ہے، بس لازم آئے گا کیا ہوتی نہیں آخنا اگر ہے تو یہ معنی کرنا جی، بس لازم آئے گا کیا معنی کا معنی کے ساتھ۔ بس جواب دیا انہوں نے بائیں طور کے ہر صفت بس وہ باقی ہے ایسی بقا کے ساتھ کہ وہ عین ہے اس صفت کا۔ وہذا کلام فی غایت الصعوبۃ فإن القول۔ بس شارح فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں، صفات کے وجوب کا قول، صفات کے عدم وجوب کا قول، اور پچھلا قدیم تو ہیں لیکن واجب نہیں ہیں، پہلا قول یہ تھا نا کیا، دوسرا قول ہے کہ واجب ہیں جی، تو یہ ہر ایک دونوں باتیں انتہائی مشکل ہیں، انتہائی کس طرح، اور دیکھو نا کی یعنی قول اس بات کا کہ صفات جیسا کہ مذہب ہے، اور قول اس بات کا کہ صفات جیسا کہ وہ جو قائل ہیں کہ قدیم عام ہوتا ہے، واجب قدیم واجب بھی ہوتا ہے غیر واجب بھی ہوتا ہے، پیچھے جو دو قسمیں کی تھیں، لیکن یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ مشکل ہیں۔ وہ مشکل کیا ہے؟ وہ آگے بات چلاتے ہیں کہ کیوں مشکل ہے، سنیں جی فائنل، اور یہ کلام ہے انتہائی مشکل، یعنی بے انتہائی صعوبت میں، مشکل میں جی، اور یہ کلام ہے انتہائی مشکل۔ فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحید۔ اے شاباش، اشکال علی القول ثانی دریری پر، کیونکہ قول کرنا واجب لذات ہی کے تعدد کا، جس نے امام دریری نے کہا ہے یہ توحید کے منافی ہے، یہ کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ واجب لذات ہی صرف ایک ہے اللہ تعالیٰ، کیا کہ جی کیونکہ قول کرنا واجب لذات ہی کے تعدد کا، یہ قول منافی ہے توحید کے، اس لیے کہ واجب لذات ہی صرف ایک ہے۔ فإن القول بتعدد الواجب مناف للتوحید، رد ہے دریری پر۔ اچھا یہ الٹ کیوں کیا، اور شروع ہوئے اس رد کے ساتھ ان مذہبوں کے ذکر کی ترتیب کے عکس پر، پہلا مذہب تھا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اراد اشد ہے انتہائی، یا اس لیے کہ یہ اکثر ہے ضرور کلام کے۔ اس کا جواب جو دریری پر سوال کیا ہے نا، علامہ کہتے ہیں کہ جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ یوں جواب دیا گیا اس سے بھائی دو وجہوں کے ساتھ بھی پچھلی کتابیں، ایک یہ کہ توحید کے منافی ذوات واجبہ کا اس بات ہے، نہ کہ صفات واجبہ جو قائم بذات الواجب ہے، جو قائم بذات الواجب، یہ توحید کے، منافی نہیں۔ کیونکہ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ توحید کے منافی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں بحث ہے، اس لیے کہ ادلہ قائم ہیں وحدت الواجب پر بغیر فرق کرنے کے درمیان ذات کے، اور اس فرق کے بغیر ادلہ قائم ہے کہ واجب صرف ایک ہے،
اچھا دوسرا جواب دیا گیا ہے بھائی طور کے بسم اللہ الرحمن، جواب دیا گیا ہے کہ مراد ان کے قول سے صفات اللہ واجبہ بذات، جو علامہ دریری نے کہا ہے یہ ہے کہ وہ واجبہ ہے لذات الحق، یعنی ذاتی طور پر صفات نہیں واجب، بلکہ واجب ہے کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے واجب ہے۔ بایمانہ کہ اللہ کی ذات کافی ہے صفتوں کے چاہنے میں بغیر حاجت کے، ذات کے علاوہ اللہ اپنی صفتوں کے چاہنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کی صفات واجبہ بذات ہیں کہ اللہ کی ذات کے لیے واجب ہے، اللہ کی یعنی صفات خود ذاتی طور پر واجب نہیں بلکہ اللہ کی، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صفتوں کے چاہنے میں بلا حاجت الی غیر، اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں۔ سنیں جی، اور یہ بات نہیں منافی صفتوں کے ممکن ہونے کے فی حد نفس ہا، اور صفتوں کے محتاج ہونے میں اپنے موصوف کی طرف، لیکن کہتے ہیں کہ وہ فی ھذا تعویل ہے، اس تعویل میں بھی بحث ہے۔ اولاً اس لیے کہ یہ نہیں مطابق ان کے قول کے جو مشہور قول ہے الواجب لذاتہ ہی، اس لیے کہ یہ جو علامہ دریری کا قول ہے نا یہ پچھلا، اس میں جو ہے نا ضمیر، اس لیے کہ ضمیر ان کے قول ذاتی کے لوٹتی ہے موصول کی طرف واجب میں، تو پس معنی کیا ہوگا؟ حمل کرنا جلالت کا اس پر حکم ہوگا بکون اللہ تعالی واجب لذاتی۔ اسی طرح صفات کا عطف ہے تو معنی ہوگا کہ صفات واجب بذات ہاں ہیں، وہ ذاتی طور پر واجب ہیں، جو ان کا قول ان کا مطلب یہ ہے جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے جی۔ وَأَمَّا ثَانِيًا، اس لیے کہ یہ تعویل مخالف ہے ان کے استدلال کے، کیونکہ یہ صریح ہے اس بات میں کہ ہر قدیم کیا ہے؟ اور نہیں ہے وہ جائز العدم، حالانکہ وہ جو مشہور ہے وہ کہ ہر قدیم واجب بذات نہیں ہے جی، جو مشہور بات ہے۔ اور جواب دیا کہ بائیں طور کے احتمال ہے یہ کہ ہو یہ استدلال ان ائمہ کے غیر سے من قلت تتبر فی حقیقت کلامہم الی آخر۔ خیر اچھا جی، ایک قول آ گئے، اگلا قول انہیں مانا کر لو، کیونکہ قول تعدد الواجب لذات ہی کا، یعنی واجب لذات ہی کے تعدد کا قول منافی ہے توحید کے جی، کیونکہ قول واجب لذات ہی کے تعدد کا منافی ہے توحید کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قول کرنا کہ صفات ممکنہ ہیں، صفات ذاتی طور پر ممکن ہے اور ہیں قدیم ہیں، یہ منافی ہے متکلمین کے اس قول کے کہ جو بھی ممکن ہے وہ، تو پھر لازم آئے گا کہ رب تبارک و تعالی محل الحوادث ہو جائے جی، تو جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے جی، پڑھ چکے پیچھے جی۔ ہاں جی، اور یہ قول کرنا کہ اللہ کی صفات ممکنہ ہیں، یہ قول ان کے متکلمین کے اس قول کے منافی ہے کہ ہر جو بھی ممکن ہے وہ کیا ہے؟ وہ حادث ہے جی۔ نعوذ باللہ۔ اور دیکھ یہ ایراد ہے مذہب اول پر، وہ یہ کہ قدیم عام ہے کس سے، اور یہ کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اور ان کی مراد حادث سے وہ کہ سبقت کرے وجود اس کا اس کے، جیسا کہ وہ اصطلاح ہے، یعنی قدیم وہ ہوتا ہے کہ نہیں اول اس کے اور حادث اس کے خلاف ہے جی۔ جی اے شاباش سے جی، تو ممکن اور ہے حادث اور ہے جی، اس طرح فرق کیا ہے۔ اور فلاسفہ نے نظام کیا ہے کہ ہر ایک قدم اور حدوث دی دو قسم ہیں، ذاتی، کچھ واپس چلنا، وہ یہ ہے کہ قدیم عام ہے کس سے،
वाजिब से اور اللہ کی صفات गैर वाजिबात اور مراد جب غیر واجب ہیں تو ان کی مراد حادث سے وہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے اس سے سابق ہو کس پر उसके अदम ما یسبق وجود ہو الادمی نہ سابق ہو وجود اس کا اس کے अदम पर سابق نہ ہو جیسا کہ وہ مصطلح ہے کن کا मुतकल्लिमीन یعنی قدیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود کا अव्वल ना हो تو حادث وہ ہے جس کے وجود کا اول ہو کل ختم ہوگی اور فلاسفہ نے یہ ضام کیا ہے کہ قدم اور حدوث یہ دونوں دو قسم ہیں ذاتی اور ज़मानी سنیا جی قدیم اور حادث بالزمان کون कदीम और हादिस ज़मानी وہ ہے کہ ذکر کیا ان دونوں کو اہل سنت نے فل قدیم علیحدہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں اور حادث جی فل قدیم والحادث بالزمان ما ذاکرہما اہل سنت نے ذکر کیا ان دونوں کو اہل سنت نے کہ بھی قدیم اور حادث دونوں کیا ہیں بالزمان بھی ہوتے ہیں जी یہ نہیں ہے اور قدیم بالذات کون कदीम बिज़ात بس وہ ہے کہ جس کا لیسا وجود ہو من غیری اور وہ کون ہے वाजिब اور ایک ہے حادث بالذات وہ ہے کہ ہو وجود اس کا اس کے برابر ہے کہ قدیم بالذات ہو یا कदीम बिज़मान جیسا کہ عالم ہے یا مسبوق بالعدم ہو جیسا کہ حادث बिज़मान جیسا کہ زید امر یہ تقسیم باطل ہے کن کے نزدیک اسی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے جی یہ اچھا جی اور قول امکان صفات کا منافی ہے متکلمین کے قول کے کہ ہر ممکن حادث ہے یہ خرابی لازم آئے گی جی और कौन सिफात के मुमकिन होने का मुनाफी है मुतकल्लिमीन के इस कौल के कि हर मुमकिन हादिस है اگے फ़इन ज़अमू अन्नहा क़दीमतुन बिज़्ज़मानी बिमाना बिलमस्बूकियत बिलअदम वहादा ला युनाफी हुदूस अज़्ज़ातिय्या बिमाना अल-इहतियाज इला ज़ातिल वाजिब वहुवा कौलुन बिमा ज़हबत इलैहि फ़लासफ़त صبر 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 اچھا اگر وہ ضام کریں وہ پہلے قول والے کہ صفات قدیمہ بالذات حادثہ بالذات ہے صفات कदीमा बिज़्ज़ात और हादिसा बिज़्ज़ात بئی او بین استور لکھی نظر آ رہی بھی قدیمہ बिज़्ज़मान और हादिसा बिज़्ज़ात ان کا مطلب کی بئی معنی کہ عدم المسبوقیت بالعدم کہ صفتوں سے پہلے عدم کوئی نہیں ہے صفتوں سے پہلے अदम वही چونکہ اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفتیں بھی اللہ کے ساتھ موجود ہیں قدیم ہے سنیں کہ بھی اگر کہیں کہ صفات کیا ہیں قدیمہ कदीमा बिज़्ज़मान है और हादिसा बिज़्ज़ात کیا معنی عدم المسبوقیات बिलअदम کہ ان سے پہلے عدم کوئی نہیں जी صفتوں پر عدم نہیں ہے سنیں اور یہ بات یعنی ان کا کیا ہونا قدیمہ بالزمان ہونا یہ صفتوں کے حدوث ذاتی کے منافی نہیں ہے صفتوں کا हुदूस ज़ाती के ہاں صفتوں کا قدیمہ بالزمان ہونا ये सिफ़तों के हुदूस ज़ाती के मुनाफी नहीं है بئی معنی کہ صفات محتاج ہیں ذات واجب الوجود کی اگر وہ یہ ضام کریں کہ ہماری یہ مراد ہے پھر سن کہ اگر وہ پہلے مذہب والے یہ کہیں کہ اگر وہ اعتراض ہو گیا نا کہ اگر صفتوں کو ممکن مانتے ہو تو جو ممکن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں وہ یہ اگر ضام کریں کہ اللہ کی صفات قدیمہ بالزمان ہے اور हादिसा बिज़्ज़ात है کیا مطلب قدیمہ بالزمان یعنی ان سے پہلے عدم کوئی نہیں ہے नहीं है ہمیشہ سے ہیں जी اور صفتوں کا قدیمہ بالزمان ہونا ان کے حادث ذاتی ہونے کے मुनाफी नहीं है حادث ذاتی ہونے کا مطلب ہے کہ ذات واجب کی طرف محتاج ہے ذات वाजिब की तरफ मोहताज है تو حادث ذاتی حدوث ذاتی احتیاجی الی ذات الواجب واجب تعالیٰ کی طرف محتاج ہونا اس کا مطلب ہے ذاتی طور پر حادث ابتدا کا نہ ہونا اس کا مطلب ہے قدیم تو قدم زمانی
حدوث ذاتی جمع ہو سکتے ہیں. اگر رد کرنا ہے کہ تو فلاسفہ سے کر لیجیے جی. کیا قدم کہ شے کی ابتدا نہ ہو لیکن وجود میں واجب تعالیٰ کی محتاج ہو. جب ابتدا نہیں ہے تو قدیم ہے، واجب تعالیٰ کی طرف محتاج ہے تو حادث بھی حادث بھی ذات ہے. ہاں جی کیا جی اگر اللہ کی صفات اگر وہ الزام کریں یعنی یوں جواب دیں اللہ کی صفات قدیمہ بالزمان اور حادثہ بالذات ہے، بھائی معنی ان صفات سے پہلے عدم کوئی نہیں، یعنی ہیں ہمیشہ سے. تو یہ صفات کا قدیمہ بالزمان ہونا نہیں منافی صفات کے حدوث ذاتی کے بہی معنی وہی معنی کہ صفات محتاج ہے کدھر. ذات واجب کی طرف. اگر یہ جواب دیں تو فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني. جواب یہ جو انہوں نے نظام کیا ہے یہ تو قول ہے اس کا جس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قدم بھی دو قسم ہے تو حدوث بھی دو قسم ہے. یہ تو وہ شروع کر دیا انہوں نے جی جس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. جی کیا جی جواب یہ ان کا ذام یہ قول ہے اس کا کہ جس کی طرف فلاسفہ گئے ہیں کہ قدم بھی دو قسم ہے حدوث. انہوں نے کہا کہ قدیم بھی دو قسم ہے تو حادث بھی دو قسم ہے، ایک ذاتی اور ایک زمانی. سنیں ہی ایک اور وفیہ رفض لکثیر من القواعد. اور اس عقیدے میں عقائد اہل سنہ کے بہت سارے قواعد کا توڑنا لازم آئے گا. یہ جو بات کہی ہے انہوں نے جی کہ بھئی صفات جو ہیں وہ قدیمہ بھی زمان ہیں اور حادث بھی ذات ہیں، اس میں بہت سارے قواعد کا لفظ لازم آئے گا، ٹوٹ جائیں گے وہ سارے. ہاں جی کیا جی اس عقیدے میں کہ یہ جو صفات ہیں یہ قدیمہ بالزمان ہے اور حادثہ بالذات ہے، اس میں بہت سارے قواعد کا لفظ لازم آئے گا، ٹوٹ جائیں گے وہ. بس یاتی لہٰذا زیادہ تحقیق انشاءاللہ تعالی. علامہ کہتے ہیں جہاں صفات کی بات آئے گی نا والا ہو صفاتن والا ہو، ابھی جو ذکر ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کی صفتیں ہیں لیکن یہ مشتقی ہیں. مشتقی آگے مبدے آئیں گے، مبدے سما بصر حیات وہ کیا چیزیں ہیں وہاں بیان ہوگا جا کر. وہ سمجھے ہی دھیان کریں تو علامہ بیان قریب اس کی تحقیق ہے کہ انشاءاللہ. او خلاصہ کہ صفات ممکنہ فی نفسہا واجبہ لذات اللہ تعالیٰ تے ممکن تے واجب للقدیم قدیم ہوتا ہے. جو واجب قدیم کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ بھی قدیم ہوتا ہے. جی خیر وہ آ جائے گی بات. جی توجہ کرو. فین زعموا اگر زعم کریں یعنی وہ لوگ جو قائل ہیں کس کے صفات کے امکان جی تو زعم کریں جواب میں اس منافات سے کہ تم نے جو کہا ہے صفتیں ممکن ہیں یہ منافی ہے ان کے قول کے کہ ہر ممکن ہے. اس منافات کا اگر وہ جواب دیں کہ اس بات کا کہ صفات کیا ہیں قدیمہ بالزمان ہے بہی معنی کہ نہیں مسبوقیت بالعدم کہ ان سے پہلے عدم کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ اور یہ بات نئے منافی کس کے حدوث ذات حدوث ذاتی کا کیا مطلب بہی معنی کہ احتیاجی الہ. ذات واجب سبحان. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مراد شیخ کی اپنے قول سے کہ ہر ممکن حادث ہے وہ حدوث ذاتی ہے اور حدوث ذاتی نئی منافی کس کے قدم زمانی ہے. پس صفات حادثہ بالذات ہے اس لیے کہ ان کا وجود مستند ہے کدھر ذات حق سبحانہ کی طرف. اور صفات قدیمہ بالزمان ہے اس لیے کہ صفات کے وجود کا اول کوئی نہیں ہے. یہ ان کے مذہب کا یہ خلاصہ ہے ان کے مذہب کا کہ صفات ان کا ابتدا کوئی نہیں ہے لہذا قدیمہ بالزمان ہے. اور چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں اس اعتبار سے وہ ذاتی طور پر کیا ہیں حادث ہیں. فَهُوَ باطل یہ قول باطل ہے اس لیے کہ یہ قول ہے اس کے ساتھ کہ گئے اس کی طرف فلاسفہ کہ تقسیم کرنی ہر ایک کی قدم اور حدوث سے دو قسم ذاتی اور زمانی. وفی ہے اور اس میں اور اگلی گل سمجھا جائے اس قول میں کیڑا قول کہ صفات قدیمہ بالزمان اور حادثہ بالذات ہے. اس میں ترک ہے کثیر من القواعد. اسلامیہ کا نمبر 1
واجب سبحانہ فاعل بالاختیار ہے، واجب سبحانہ فاعل بالاختیار ہے، یہ ٹوٹے گا کیونکہ صفتوں کا ثبوت اضطراری طور پر ہوگا۔ دوسرا، کیونکہ جو فاعل مختار جو کام کرتا ہے وہ شے حادث ہوتی، اور دوسرا معلول مختار کا معلول جو ہوتا ہے، مختار کا معلول وہ حادث بزمان ہوتا ہے، یعنی مختار جس کو پیدا کرے وہ حادث بزمان ہوتا ہے۔ دو۔ تیسرا ایجاب یعنی عدم اختیار، یہ نقص ہے، ایجاب عدم اختیار نقص، نقص ہے، یہ تین قول نہیں۔ آگے سمجھ، ہن دھیان کریں، ایک قاعدے کیویں ٹوٹے، ایک عقیدے کیویں ٹوٹے، اسلامی عقیدے نے بعض لازم آیا رفظ ان قواعد کا، اس لیے کہ صفات قدیمہ اگر صادر ہوں واجب تعالیٰ سے اپنے اختیار کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنے اختیار کے ساتھ، تو لازم آئے گا ثانیہ کا رفظ، ثانیہ کیا؟ مختار کا معلوم حادث بزمان ہوتا ہے، تو یہ حادث بزمان تو ہے کو نہیں ہے، یہ تو قدیم ہے، صفات تو قدیمہ ہے۔ اب یہ دوسرا قانون ٹوٹے گا کیونکہ صفات تو قدیمہ ہے، تو مختار سے جب بھی ان کا صدور ہوگا تو پھر کیا ہوں گی؟ یہ حادث ہونی چاہیے، حالانکہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قدیمہ ہے۔ اور وَبَاطَلَ الْاِسْتِدْلَالَ عَلَى حُدُوثِ الْعَالَمِ، اور حدوث عالم پر جو دلیل ہے وہ باطل ہو جائے گی، بہی طور کے ثانے مختار ہے، ثانے تو پھر کہیں گے کہ ثانے مختار تو ہے لیکن وہ قدیم ہے، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ اور اگر صادر ہوں صفت اللہ کے اختیار کے بغیر، تو پھر پہلے قانون کا رفظ لازم آئے گا، کیڑا کہ واجب سبحانہ فاعل، بالاختیار ہے، آگے سمجھ، اگر وہ صفات کیا ہوں، اختیار صادر ہو، اے شاباش ہے جی۔ اور تیسرے کا لازم آئے گا رفظ کس کا؟ اولا کا۔ اور اگر کہا جائے کہ صادر ہیں صفات ایجاب اور عالم، بالاختیار، صفتیں صادر ہیں بالایجاب اور عالم صادر ہے، بالاختیار، تو اب صفتیں صادر ہیں بالایجاب، یہ تیسرے قانون کا خلاف آیا کہ ایجاب یعنی عدم اختیار نقص ہے، اور عالم بالاختیار جی اس میں تیسرے اور چوتھے کا جو نا نقص لازم آیا جی، یہ اور اب لازم رفظ ہو، اب ٹھیک ہے، ایک دو تین قانون ہے نا جی، بس ختم ہوگی، یعنی تیسرے قانون کا رفظ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے فاعل مختار، تو لازم آئے گا کہ فاعل مختار ہو جائے جی، سمجھے ہی؟ تین قاعدے آ گئے، تین۔ چوتھا کہ تعدب فی الالہیات واجب ہے، تعدب الالہیات واجب، واجب ہے جی، تعدب الالہیات واجب، و انما لازمہ، یہ جو تعدب واجب ہے، ادب واجب ہے، اس کا رفظ لازم آئے گا، اس لیے کہ موصوف کرنا صفات کو کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ بغیر اذن شرعی کے، یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، اس کا رفظ یوں لازم آیا، سنیں ہی؟ اور جائز ہے یہ کہ ہو مانا کہ فلاسفہ کی تقسیم میں رفظ ہے کس کا؟ قواعد کا، مطلب فلاسفہ کی تقسیم مانو یا پہلی بات مانو، اس میں رفظ ہے، اور یہ اس لیے کہ داعی ان کے لیے اس تقسیم کی طرف فلاسفہ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واجب جو ہے وہ فاعل مختار نہیں ہے، اور نوز بالعالم، قدیم زمان اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، اور عالم جو ہے وہ قدیم بالزمان نہیں ہے بلکہ حادث بالذات بھی ہے اور حادث بالزمان بھی ہے، عالم حادث بالذات بھی ہے اور حادث بالذات اللہ کا محتاج ہے، حادث بالزمان پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے، سمجھے ہی؟ اس تحقیق کے لیے یعنی اللہ کی صفات واجبہ ہیں یا ممکنہ ہیں، زیادہ تحقیق ہے، دھیان کروے، اور وہ یہ ہے کہ صفات فی نفسہا
اور معنی ان کے قول کا واجب الوجود ہو اللہ ہو و صفات، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی صفات واجبہ ہیں کس کے لیے؟ کی ذات کے لیے، اور ممکن جب ہو کیا؟ واجب قدیم کے لیے، ممکن جب ہو واجب للقدیم، جب قدیم کے لیے اس کا ہونا ضروری ہو تو پس نہیں ہوگا قدم اس کا، تو پھر خام خواہ صفتیں بھی قدیم ہوں گے جی، وہاں جا کر بیان کریں گے جی۔ علامہ عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ ہے وہ شے جو تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ؟ اگر تو چاہے کہ تو سننا پسند کرے اس پوری بحث کا خلاصہ تو میں تجھے سناتا ہوں جی، سناواں جی، اجازت ہے؟ چلو ٹھیک ہے، وہ بابری سنا رہے ہیں۔ فسما پس سن کہ مذاہب اہل سنہ اس مسئلے میں 3 ہیں، معتزلیوں کے نہیں، کہ مذہب کن میں اللہ کی صفات کے بارے میں۔ نمبر 1 ان کا، پھر بھائی سوال جواب بھی ہونے نہیں، 1 مذہب ہے کس کا؟ علامہ دریری کا، کہ صفات واجبہ لذات ہا ہیں، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہے، کہتے ہیں یہ صاحب ہے، یہ کیوں؟ للزوم میں ایک مذہب ختم ہو گئی۔ دوسرا ان تینوں کا وہ ہے کہ جس پر وہ یہ ہے کہ صفات ممکنہ قدیمہ، جی صفات ممکنہ بھی ہیں قدیمہ بھی ہیں، صادرہ بالایجاب ہیں عن ذات الحق سبحانہ، بالایجاب صادر ہیں، بالاختیار نہیں ہیں۔ ان پر اعتراض کیا گیا کئی وجوہ کے ساتھ، یہ کہ منافی ہے ان کے قول کے، اور پیچھے شروع کی طرح پیچھے کہ ہر ممکن، تو جواب دی امتحان کرا جی، جواب دیا گیا اولاً کہ جی جو کہا نا کہ ہر ممکن حادث ہے، یہ خاص ہے اس کے ساتھ جو فاعل مختار سے اختیار کے ساتھ صادر ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حادث ہوتا ہے، تو صفات تو بالاجاب صادر، آگے سمجھے۔ دوسرا بائیں طور کے معنی اس کا حادث بالذات ہے، کیا ہے؟ حادث بالذات، کہ ہر ممکن حادث ہے، یعنی حادث بالذات ہے، حادث بالزمان نہیں مراد۔ بہرحال دفع اس کا بائیں طور کے قول اس کے ساتھ کے گئے اس کی طرف، کہ یہ کہنا کہ یہ فلاسفوں کی بات ہے لہذا رد ہے، یہ اس میں بھی نظر ہے کہ ہر بات میں کہنا کہ یہ بات لہذا رد ہے، اس میں کیونکہ نہیں مخالفت فلاسفہ کی واجب ہر قول میں، اگرچہ ہو وہ حق ہو جی، سنے ہی ولو کان حقاً فلا بأسا فی تقسیم الحدوث والقدم، کدھر؟ ذاتی اور زمانی۔ جب ہم اعتراف کریں گے عالم کے حدوث کا بے اختیار تقدسہ، کہ بھی جو نا عالم کا جو حدوث ہے وہ سانے کے اختیار کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ واجب، پس واجب ہے یہ کہ اس کا معلول مسبوق بالعدم، یہ دوسرا سوال ہے، اور پیچھے سوال ہو رہے ہیں انہوں نے کہ چونکہ وہ فاعل مختار ہے تو اگر صفتیں اس سے صادر ہیں تو وہ کیا ہو جائیں گی؟ مسبوق بالعدم ہو جائیں گے۔ تو اس کا جواب ہے اولاً یہ تو خاص ہے کس کے ساتھ؟ اختیار کے ساتھ، بما سبت صفات، صفات کا صدور بالاختیار نہیں ہے بلکہ کیونکہ اس توجہ کریں جی، ایک بڑی مشکل دلیل ہے کہ صفات کا صدور بالایجاب کیوں ہے، صفات کا بالاختیار کیوں نہیں؟ کیونکہ صفات میں سے قدرت بھی ہے اور اختیار بھی ہے، یہ بھی تو صفتیں ہیں۔ کون؟ اب بھائی پس اگر ہو وجود قدرت اور اختیار کا کس کے ساتھ، تو پھر لازم آ جائے گا شے کا اپنے آپ سے پہلے ہونا، لہذا جب یہ بالاجاب ہیں تو باقی صفتیں بھی بالاجاب ہوں گی۔ اس پر یہ سوال ہے کہ ایجاب تو نقص ہے، جواب دیا گیا کہ یہ نقص ہے ایجاب صفات کے غیر میں، کہ صفات کے علاوہ اللہ کسی کام میں مضطر ہو، یہ نقص ہے۔
کیونکہ صفات کیا ہیں؟ حالات ہیں کمالات ہیں، اور کمال کا ایجاب کمال ہے، جی کمال کا ایجاب یعنی کمال ذات جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے بغیر اختیار کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے جی، اور اس سے خالی ہونا نقص ہے جی۔ اچھا، اس پر یہ سوال ہے اولاً کہ وجود کا افادہ ممکنات پر بھی یہ بھی تو کمال ہے تو پھر یہ ممکنات جو ہیں پھر وہ بھی جو ہے وہ ایجاباً ہونی چاہیے، جی وہ بھی ایجاب ہونی چاہیے وہ اختیاراً نہیں ہونے چاہیے۔ ثانیاً اس اعتراض کیا کہ اس شے کے ساتھ کہ گئے اس کی طرف سیف الدین آمدی ممان القاعدہ، کیونکہ جائز رکھا انہوں نے کہ جائز ہے اس اختیار واجب کے اختیار کا تقدم اپنے معلول پر ذاتی طور پر تقدم ہے، نہ کہ زمانی طور تو ذاتی تقدم تو ہے، زمانی نہ ہو تو پھر یہ جہان کو حادث کس طرح ثابت کرو گے؟ تیسرا سوال کہ متکلمین جو ہے نا وہ اس بات پر ہیں کہ محتاجی العلت حدوث ہے، نہ کہ یہ بات پیچھے آئے کہ بھی احتیاجی کی علت کون ہے، حدوث ہے امکان نہیں ہے تو پس لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو ذات علت۔ صفات قدیمہ کے لیے جواب دیا گیا بے تخصیص القاعدہ بما صفت صفات، یہ ساری باتیں صفات کے ما سوا کے ساتھ ہیں۔ چوتھا ہے کہ بسیط نہیں ہوتا فاعل کسی شے کے لیے اور نہیں ہوتا قابل کسی شے کے لیے معاً، ایک شے کا فاعل بھی اور ایک شے اس کے ساتھ بھی ہو، اس لیے کہ فعل کی جہت غیر ہوتی ہے قبول کیجیے تو لازم آ جائے گی ترکیب، اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے جی، بھی اللہ تعالیٰ صفات کے لیے فاعل بھی اور صفات کے لیے قابل بھی ہو تو یہ ترکیب لازم آ گئی۔ جواب یہ ہے کہ فعل اور قبول دونوں امور اعتباریت سے جن کا وجود خارج میں کوئی نہیں ہے، اور اعتبارات کا تعدد نہیں مستلزم کثرت کو کس میں، ایک ذات کے اعتبارات کثیر تو ذاتیں چوکھی ہو گئی، گل کو نہیں۔ دو مذہب۔ تیسرا مذہب الصوفیات للصوفیات و باطل، وہ یہ ہے کہ صفات اللہ کی ذات کا عین ہے، صفات اللہ کی ذات کا ہے یہ مذہب منزہ ہے ان اشکالات سے جو وارد ہیں مذہب ہے اول ہے کہ کوئی نہیں، لیکن ہر وہ جو وارد کیا ہے جمہور نے صوفیاء کے اس مذہب کے ابطال میں، علامہ فرماتے ہیں وہ چسدار نہیں ہے گا جی جی، تو واللہ سبحانہ عالم اگے ہونا ہے والا و صفات، یہ ساری بات تو بعد عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی ہیں، اور صفات قدیمہ ہیں، صفات اللہ جانے وہ صفتیں کس طرح ہیں، اللہ ہے اور اللہ کی یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ اللہ کی یہ سارے صفاتی نام کیا ہے، صفتیں ہیں اللہ کی جی، تو اللہ کی صفتیں ہیں اللہ کی، اور وہ ہمیشہ سے ہیں۔ جدوں کھولنا ہے نا کام نو ادو پھر مسئلے بنتے ہیں جی بھی جی اے بے جمالی عقیدہ آ جائے گی تفصیل انشاءاللہ جی۔ چلو جو سمجھے ہی مانا کر کتھوں ہی فینظام ہوں تو پس اگر زام کریں اس بات کا کہ صفات قدیمہ بالزمان صفات قدیمہ کے زمان حادثہ بالذات، بہی معنی عدم مسبوقیت بالعدم، اور یہ یعنی ان کا قدیمہ بالزمان ہونا نہیں منافی حدوث ذاتی کے جی، قدم زمانی تے حدوث ذاتی بمعنی احتیاجی ذات واجب الوجود کی طرف، ذات واجب الوجود کی طرف اگر وہ یہ ذام کریں تو پس یہ ذام قول ہے اس شے کے ساتھ گئے ہیں اس کی طرف فلاسفہ، یعنی تقسیم کرنی ہر ایک کی قدم سے اور حدوث سے ذاتی اور زمانی کی طرف، کہ میں کہتا ہوں یہ دو قسم ہیں، یہ فلاسفہ کی بات ہے جی، اور اس میں
توڑنا ہے کثیر من القواعد کا، کثیر من القواعد، اور ان قریب آئے گی اس کے لیے زیادہ تحقیق انشاءاللہ تعالی۔ اتنے پھر جی گل آئے گی وضاحت ہوئے گی جی۔ بس اگر ضام کریں وہ کہ صفات قدیمہ بھی زمان اور حادثہ بھی ذات ہیں، بمانا عدم مسبوقیت بھی لدم، اور یہ نہیں منافی حدوث ذاتی کے، بمانا احتیاج ذات واجب کی طرف۔ بس یہ قول ہے اس شے کے ساتھ کہ گئے ہیں اس کی طرف فلاسفہ، یعنی تقسیم کرنا ہر ایک کو قدم اور حدوث سے ذاتی اور زمانی کی طرف، اور اس میں لفظ ہے کثیر من القواعد کا، اور ان قریب آئے گی اس کے لیے زیادہ تحقیق انشاءاللہ تعالی۔